वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,072 अरब रुपए होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 17,573 अरब रुपए है, जिसमें से 8,207 अरब रुपए माकब की अदायगी के लिए मुख्तस हैं। के लिए 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। टैक्स में हासिल 14,131 अरब, नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 5,147 अरब। जारी इखराजात के लिए 16,286 अरब, 1,000 अरब रुपए का सरकारी शोबे का तरक्याती प्रोग्राम, 8,207 अरब रुपए कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए मुख्तस। दिफा पर 2,550 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन अदायगी के लिए 1,055 अरब रुपए मुख्तस। सब्सिडी की मद में 1,186 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाएगा। तनख्वाहों में मौजूदा तफावत को ख़त्म किया जा रहा है। एहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़ है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। अवामी हुकूमत का भरपूर अवामी रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, टैक्सेस में नुमाया कमी। ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। पेंशनर्स के लिए भी रिलीफ, 7% इजाफा कर दिया गया। 6 से 12 लाख रुपए तक आमदन वाले मुलाजमीन पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5%। 12 से 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर इनकम टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% करने की तजवीज़, जबकि 22 से 32 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स की शरह 25 से कम करके 23% करने की तजवीज़। आवाम दोस्त बजट के सम्राट, सरमायाकारों का कामयाब हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,24,000 की सतह उबूर कर गया। समाजी शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दामात तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स में 21% इजाफा। 716 अरब रुपए मुख्तस। BISP का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कफालत प्रोग्राम के लिए 1 करोड़ खानदानों को तौसीह दी जाएगी। 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के तहत मुआवनत भी दी जाएगी। आइंदा माली साल में GDP की शरह नमो 4.2% मुकर्रर। महंगाई की शरह 7.5% मुतवक्की। बजट खसारा GDP का 3.9%। प्राइमरी सरप्लस GDP का 2.4% होगा। PSDP के तहत बुनियादी ढांचे की तरक्की के मंसूबों के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 328 अरब रुपए देने की तजवीज़। 813 किलोमीटर कराची चमन शाहरा की अपग्रेडेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 15 अरब रुपए। थरकोल रेल प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस। पानी 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन। आइंदा बजट में आबी ज़खायर की तामीर के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस। जारी मंसूबों के लिए 102 अरब रुपए। 15 अहम मंसूबों के लिए 95 अरब रुपए दिए जाएंगे। दियामिर भाषा, मोहम्मद डैम, K4, कलरी बागार, फीडर कैनाल, कच्ची कैनाल और दीगर मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस।
تعمیراتی شعبے کی ترقی کے لیے اہم اقدامات کا اعلان، ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکسوں میں کمی کا فیصلہ، جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی تجویز، پراپرٹی منتقلی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی۔ کافی ساری چیزیں حکومت نے بہتر بھی کی ہیں، جیسے ہمارے جو سیلریڈ پرسن ہیں ان کے جو ٹیکسز میں کمی کی ہے، اس کے علاوہ پینشن میں اضافہ کیا ہے۔ فاٹا سے ریلیٹڈ کیا ہے اس کو بڑا پازیٹیو ہے، جو انہوں نے روڈز پہ اور زراعت کے اوپر جو انہوں نے اقدام کیے ہیں وہ بہت قابل تعریف ہیں۔ جتنے ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں اور جتنے کنسٹرکشن سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو وہ آج بہت سارے خوش ہیں اس پہ، اور گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے 10% ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے۔ بینکس کے اوپر جو انہوں نے پروفٹ ریشو تھی اس پہ 5% ٹیکس لگایا ہے، وہ پیسہ اب بینکس کے اندر نہیں، وہ مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کرے گا۔ Government has done excellent job as a matter of fact for last 2 years. We have seen lot of good changes اور وہ چینجز آ رہی ہیں۔ نیبرنگ کنٹریز بنگلہ دیش یا ایون امریکہ جیسی کمپنیز پاکستان میں اب انویسٹ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ متوازن اور عوام دوست وفاقی بجٹ سرمایہ کاروں، تاجروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا خیر مقدم۔ وفاقی بجٹ کو انتہائی متوازن اور عوام دوست قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں عام آدمی کو خاصا ریلیف دیا گیا ہے۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے یورپ کو برآمدات میں بہتری، جولائی تا اپریل یورپی ممالک کو برآمدات میں 8.6% کا اضافہ، برآمدات 6 ارب 95 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 7 ارب 55 کروڑ ڈالر ریکارڈ۔ یورپی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات خاص طور پر ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی مانگ میں اضافہ، برآمدات میں اضافہ سرمایہ کاری، صنعتوں کی ترقی اور محصولات میں اضافے کا باعث۔ سعودی عرب سے پاکستانی حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع، پہلی حج پرواز 307 حجاج کو لے کر جدہ سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے حجاج کرام کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کی واشنگٹن میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں پر امریکی محکمہ خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکہ اور پاکستان میں انسداد دہشت گردی تعاون پر اتفاق، امریکہ کا پاک بھارت جنگ بندی کی حمایت کا اعادہ۔ ہم خوش ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی اب تک قائم ہے، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی بریفنگ۔ مودی پر جنگی جنون طاری، خطے میں اسلحے کے حصول کی دوڑ جاری۔ بھارتی وزارت دفاع نے 30,000 کروڑ روپے مالیت کے دفاعی نظام کی خریداری کی تجویز منظوری کے لیے پیش کر دی، جس میں سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم خریداری کی منظوری لی جائے گی۔ یہ نظام موبائل ہے اور 360 ڈگری ریڈار کوریج فراہم کرتا ہے۔ ANI نیوز۔ امریکہ میں مودی سرکار کا خفیہ نیٹ ورک بے نقاب، ہندو امریکن فاؤنڈیشن مودی سرکار کی اعلی کار۔ امریکہ کے فریمونٹ گردوارے نے ہندو امریکن فاؤنڈیشن کو مودی سرکار کا غیر ملکی ایجنٹ قرار دے دیا۔ فاؤنڈیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے مفادات کو فروغ دے رہی ہے۔ ہندو امریکن فاؤنڈیشن نے مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سیاسی سرگرمیاں بڑھا دیں، دی گارڈین اور الجزیرہ کی رپورٹ۔ منی پور میں جاری نسلی فسادات اور کشیدگی عروج پر، منی پور کی قومی شاہراہ پر جاری طویل ناکہ بندی سے علاقے میں اہم سپلائی متاثر، شاہراہوں کی بندش سے سامان کے نقل و حمل میں شدید مشکلات، ناکہ بندی سے طبی سامان کی شدید قلت، مقامی آبادی پریشان، اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں اور صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس۔ ملک کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، گرمی کی موجودہ لہر کل تک برقرار رہے گی۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ گیا۔ ڈی جی خان، جیکب آباد، نورپور تھل 49، بھکر، سرگودا اور سی پی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ رات کے اوقات میں گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، محکمہ موسمیات۔ وزیر بحری امور کا سمندری اصلاحاتی ایجنڈے کا اعلان، پورٹ قاسم کے 10 سالہ ترقیاتی منصوبے کا آغاز کر دیا۔ کے پی ٹی میں تیل کے رساؤ کی ہنگامی مشقوں کا کامیاب انعقاد،
سمندری خوراک کی برآمدات میں $450 ملین کا اضافہ ہوا، نجی شعبے کے ساتھ مشترکہ سرمایہ کاری کو فروغ دیں گے، جنید انوار چوہدری۔ عید الاضحیٰ پر پنجاب حکومت کے انتظامات کو ہر طبقے نے سراہا۔ ستھرا پنجاب وزیر اعلیٰ کا پروگرام ہے، وزیر اعلیٰ اس پروگرام کی خود نگرانی کرتی رہی۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو نمایاں ریلیف دیا گیا۔ مخالفین پاکستان کے لیے کسی بھی خوشخبری پر خوش نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔